قلوب پر حکومت کرنے کی جو کوشش تھی وہ شروع کر دی ہے، اور جگہ جگہ پر اس کے ایلچی اور اس کے نمائندے تسلیس کی تبلیغ کرنے لگے، اور تمام وہ طریقے جو دین اسلام کے خلاف ہو سکتے ہیں وہ بروئے کار آنے لگے۔ ٹھیک 3 سال میں ایسا ماحول بن گیا کہ تمام کے تمام اس ملک کے بسنے والے دینی اعتبار سے گھٹن محسوس کرنے لگے۔ ہمارے واقعین جنہوں نے اس ملک کے اندر سب سے بڑی تعداد میں اور بڑی جافشانی کے ساتھ علم حدیث کی خدمت کی، اسی خاندان کے چشم و چراغ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1802 کے اندر یہ فتویٰ دیا کہ ملک اب غلام ہو چکا ہے، جہاد سب مسلمانوں کا فرض ہے، ہر مسلمان جہاد کرے۔ چنانچہ اسی زمانے میں انہی کے خاندان کے کچھ لوگ، جس میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید وغیرہ، انہوں نے جہاد آزادی کو ترتیب دیا اور جہاد کرنا شروع کیا، مگر وسائل کی کمی کی وجہ سے حکومت کا مقابلہ تنہا مسلمان نہیں کر سکے، اور بالا کوٹ کے میدان میں جا کر وہ قافلہ شہید ہو گیا۔ کچھ لوگ اس میں جن کو علماء صادق پور سے یاد کیا جاتا ہے وہ باقی تھے، اور وہ مسلسل جہاد کی کوششیں کرتے رہے، اور ایک زمانے کے بعد بڑی تعداد علماء کی اس کے لیے تیار ہو گئی، اور پھر انہوں نے مل کر جہاد آزادی لڑا، جس کو 1857 کا جہاد آزادی کہا جاتا ہے۔ اس وقت میں اس ملک کے بسنے والے کوئی بھی عالم نے اس معاملے میں اختلاف نہیں کیا۔ مولانا احمد رضا صاحب بریلی، ان کے والد مولانا تقی علی، ان کے دادا مولانا نقی علی، یہ سب کے سب اس جہاد میں شریک تھے، اور سب نے مل کر جہاد کیا، مگر تنہا مسلمان حکومت کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ 1857 میں جو شاملی کا معرکہ وجود میں آیا، اور اس میں تقریباً 52,500 علماء قتل عام ہوا، اور وہ عوام جو علماء جیسی شکلیں بنائے رکھے ہوئے تھی، لمبی داڑھی اور لمبے کرتے تھے ان کے، ایسے تو 3 لاکھ عوام کا کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ اس وقت صورتحال اس ملک میں ہوئی تھی کہ وہ دلی شہر جو قرآن و حدیث کا مرکز اور دینی اور اسلامی ماحول ایسا تھا وہاں کہ اگر کسی آدمی کو نماز روزہ حج نہیں، علم میراث کے مسائل کی ضرورت پیش آتی تو دلی میں جا کر کسی مفتی کو تلاش نہیں کرتا تھا۔ راستے میں چلتے پھرتے وہ بچے، وہ کھیلتے ہوئے بچے ان خاندانوں کے، ان کے علم میراث کے مسائل بھی محفوظ ہوتے تھے۔ کسی ایک بچے کو کھیلتے ہوئے کو پکڑتے 8-10 سال کے، اور یہ کہتے کہ میاں ہمیں پہلے بتاؤ یہ مسئلہ کہ ہمارا ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اور پیچھے اتنے آدمی باقی ہیں، مال کیسے ہم تقسیم کریں؟ تو بچہ ایک سانس میں جو ہے مسئلہ بتا کر کہ اس طرح حصے تقسیم ہوں گے، یہ کہہ کر کہتا کہ ہمیں چھوڑ دو، ہمیں کھیلنے دو۔ دلی شہر جہاں علم و فن کا اتنا عروج تھا کہ وہاں بچہ بھی عام مسائل سے نہیں، علم میراث کے مسائل سے بھی واقف تھا۔ اس کی حالت ایسٹ انڈیا کمپنی کے اس قانون سے جو 1857 میں اس نے بنایا تھا 15 دن کے لیے، اور اس کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ کوئی بھی مسلمان نظر آ جائے اس کو بغیر کسی مقدمے کے اور بغیر کسی جرم کے ثابت کے شوٹ کر دو۔ اور علامت یہ بتائی گئی کہ اس کا مسلمان کا کی علامت کہ لمبا اس کا کرتا ہوگا
اور داڑھی اس کے چہرے پر ہوگی۔ ایسی صورت میں، ایسی بھیانک صورت اس ملک میں پیدا ہو گئی کہ تمام کے تمام علماء، جو ابھی آپ نے سنا بھی ہے سر کے بعد کہ دلی سے شادرہ تک کے کوئی درخت ایسا باقی نہیں تھا جہاں علماء کی لاشیں نہ لٹکی ہوئی ہوں۔ میں تو صرف اشارہ کر دینا کافی سمجھتا ہوں۔ حضرت صدر محترم تشریف لائیں گے اور آپ حضرات کے سامنے جمعیت علماء کی تاریخ کو اس انداز سے پیش کریں کہ